کے بعد مسجد کے صحن میں موجود ہیں. آپ کے سامنے اصحاب کا تابعین کا ایک بڑا مجمع موجود ہے کہ دو بچے آئے اور ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا عمر یہ ہمارے باپ کا قاتل بیٹھا ہے, اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے. جناب فاروق اعظم پریشان حیران ہو گئے کہ ایسا کیا کون سا شخص ہے جو میری محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور قاتل ہے. اس شخص سے پوچھا کہ یہ بچے سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی عمر ان کے باپ کا میں قاتل ہوں, ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں آ گیا تھا. عمر میں نے اس کو منع کیا, وہ منع نہ ہوا تو میں نے اس کو پتھر مارا, وہ پتھر اس کے سر پر لگ گیا اور اس کے سر پر لگنے کے بعد عمر اس کی موت واقع ہو گئی. بے شک عمر میں اس کے باپ کا قاتل ہوں. جناب عمر نے کہا اگر تم اس کے باپ کے قاتل ہو تو پھر تمہیں قتل ہونا ہوگا. آپ نے ایک بار بچوں کی طرف دیکھا کہ بچوں بتاؤ باپ کے قاتل کو معاف کرتے ہو؟ تو کہا نہ, باپ کے قاتل کو معاف نہیں کرتے, عمر ہم نے بدلہ لینا. جناب فاروق اعظم نے کہا اگر بدلہ لینا ہے, اس نے اقرار بھی کر دیا, تم نے گواہی بھی دے دی, اب اس کا سر اتارا جائے گا. جب جلاد کو طلب کیا گیا تو وہ شخص کہنے لگا عمر میں قاتل ضرور ہوں لیکن عمر میں تجھ سے ایک رعایت مانگتا ہوں. عمر میں زندگی کی بھیک نہیں مانگتا, صرف ایک رعایت مانگ رہا ہوں. عمر مجھے وہ رعایت عنایت کیجئے. عمر نے کہا بتاؤ کیا رعایت مانگتے ہو؟ کہنے لگا عمر میرے بچے صحرا کے اندر موجود ہیں, عمر ان کے اوپر چھت نہیں ہے, عمر میری بیوی کے ساتھ وہ میرے معصوم بچے وہاں موجود ہیں. عمر بس مجھے 3 دن کی مہلت دے دے, میں اپنے بچوں کو سائبان فراہم کر دوں, میں اپنے بچوں کو یہ بتا دوں کہ تمہارے باپ سے قتل ہوا اور قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے. عمر 3 دن کی مہلت مانگتا ہوں, عمر مجھے 3 دن کی مہلت دے دے, میں تیرے پاس واپس آؤں گا. عمر میں اپنی گردن لے کے تیرے سامنے حاضر ہوں گا, بس 3 دن کی رعایت دے دے. جناب فاروق اعظم نے صحابہ کو دیکھ کر کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس شخص کو جانتا ہو, اس کی قوم کو جانتا ہو, اس کے قبیلے کو جانتا ہو, اس کے پرچم کو جانتا ہو, اس کے بچے بیابان میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی ایک شخص اس کی ضمانت دے دو, میں اس کو یہاں سے بھیج دیتا ہوں. صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ ایک صحرا کا تھا, ایک بدو تھا. اب عمر نے کہا تجھے کس طرح جانے دوں, اگر تو واپس نہ آیا تو یہ قصاص تو عمر پر آ جانا ہے. اس وقت حاکم جب قاتل نہیں ملا کرتا تھا تو خود کو قاتل تصور کیا کرتا تھا. آج ہمارے سامنے قاتل موجود ہوتا ہے اور عدالتیں اس کو شواہد نہ ملنے کی بنیاد پر رہا کر دیا کرتی ہیں اور ظالم کے ڈر سے, مال کے ڈر سے گواہ مکر جایا کرتے ہیں. لیکن یہ فاروق اعظم کا دربار ہے, یہاں فاروق اعظم کہتا ہے یا تو بندہ دے یا سر دے. اب فاروق اعظم نے دوسری بار صحابہ سے پوچھا کہ کوئی شخص اس کی ضمانت دے دو, اس کے بچوں کے بعد اس کو جانے دو, ورنہ تو پھر مجھے اس کو قتل کرنا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بوڑھے رفیق جناب ابو ذر غفاری زہد, بڑھاپے, عجز و انکساری کی عمر میں تھے. کھڑے ہو کے کہنے لگے عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں, تم اس کو جانے دو, یہ 3 دن بعد آئے گا. عمر اگر یہ نہ آیا نا تو میں اپنی گردن لے کے آؤں گا. فاروق اعظم نے کہا دیکھ ابو ذر تو میرے آقا کا یار ہے, ابو ذر میری جان تجھ پہ قربان ہے. ابو ذر تو اس کو جانتا ہے جس کی ضمانت دے رہا ہے؟ کہنے لگے نا عمر میں اس کو جانتا نہیں ہوں پر اس کو جانے دیجئے. جناب ابو ذر کی گارنٹی پہ جناب فاروق اعظم نے اس شخص کو روانہ کیا. وہ شخص چلا گیا, 3 دن گزر گئے, پھر عصر کو عمر کی عدالت لگی ہوئی ہے, وہ شخص نہیں آیا. حضور کا یار اپنے بڑھاپے کی عمر میں ابو ذر غفاری عمر کے دربار میں آ گیا اور کہنے لگے عمر وہ نہیں آیا, میں اپنے والے کا پاس رکھتا ہوں. عمر میں اپنی گردن لے کے آ گیا. اب فاروق اعظم کہنے لگے ابو ذر تو میرا چچا ہے, تو میرے آقا کا یار ہے, تو میرا دل بر ہے, تو ابھی مجھ سے میرے جسم کا ٹکڑا مانگ, میں تجھے دینے کو تیار ہوں. لیکن ابو ذر وہ شخص اگر مغرب تک نہ آیا نا تو مجھے تیری گردن اڑانی پڑے گی. جناب ابو ذر نے بھی کہا کہ عمر میں آ گیا ہوں, میری گردن اڑا, تیرے انصاف کا تقاضا یہی ہے.
ابھی یہ گفتگو شنید چل رہی تھی کہ منادی دینے نے آواز دی کہ وہ شخص آ گیا جو 3 دن کی ضمانت لے کر گیا تھا۔ اب جب وہ شخص عمر کے سامنے آیا، جناب فاروق اعظم کی جان میں جان آ گئی، کیسے اپنے آقا کے اس بڑے رفیق کو قتل کرتے، اور اس شخص کو دیکھ کر کہنے لگے عجیب شخص ہے، نہ تجھے کوئی جانتا ہے نہ تجھے کوئی پہچانتا ہے، تو کیوں پھر اپنی گردن دینے آ گیا؟ اس شخص نے بڑے عجیب جواب دیا، اس نے کہا عمر کون موت کو آتا ہے، لیکن عمر میں آیا صرف اس لیے ہوں کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں میں ان کے وعدے کا اقرار کر رہا تھا۔ اب فاروق اعظم نے ابو ذر غفاری سے پوچھا، ابو ذر تو کیوں جان دینے لگا تھا، اس کو جانتا نہیں تھا ضمانت دینے لگا؟ کہنے لگے عمر اگر وہ وعدے کے اقرار کی وجہ سے آیا نا تو میں اس لیے اٹھا تھا کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ کے اندر رحم دلی ختم ہو گئی۔ اب جناب فاروق اعظم نے جلاد کو بلایا اور کہا اس کا سر اتارو، تو وہ بچے چیخ اٹھے کہ نہ عمر ہم اس کو نہ قتل کریں گے، اور اس لیے قتل نہیں کریں گے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کی دنیا میں جانے کے بعد صحابہ کرام کے اندر سے عفو و درگزر والا معاملہ ختم ہو گیا۔